السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی یہ تیسری نشست ہے جس میں نماز کے ارکان بیان کیے جائیں گے۔ نماز کے ارکان یعنی اندرونی فرائض 7 ہیں۔ سب سے پہلا اندرونی میں نماز کے اندر کے فرائض، سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا فرض قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، چھٹا قائد اخیرہ، ساتواں نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا۔ یہ 7 چیزیں فرض ہیں نماز کے اندر۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلے رکن کی تشریح کی جا رہی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے الف کو کھینچ کر یا اور ایک الف بڑھا کر اللہ یا اللہ کہنا یا اکبر کے با کو بڑھا کر اکبار کہنا درست نہیں، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا اللہ بڑا ہے، یہ مفہوم ہو جاتا۔ اسی لیے تکبیر تحریمہ میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ اکبر صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بعض صورتوں میں نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ اکبر ایسا کہا جا سکتا ہے اتنی دیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر اکبر ہے، اکبر میں با کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، اکبار پڑھ رہے ہیں، یا اللہ اکبر، تو یہ سوالیہ جملہ ہو جاتا، کیا اللہ بڑا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ یہاں پر کہنا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر سیدھے طریقے سے بس۔ نیز لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا اظہار ضروری ہے، یعنی اللہ کہنا چاہیے، ورنہ ان تمام صورتوں میں تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی۔ تھوڑا سا کھینچنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ جنازے کے سوا اور تمام نمازوں میں شرط ہے اور نماز جنازہ میں رکن، اس معنی میں کہ اس کو یہاں ارکان نماز کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نماز کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے جیسے گھر سے دروازہ ملا ہوا رہتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کا نماز سے جو تعلق ہے بالکل گہرا تعلق ہے، اسی لیے سب سے پہلا رکن بتایا جا رہا ہے نماز کا کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ چونکہ اس تکبیر کے بعد نمازی پر طعام، کلام وغیرہ مباح چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کی جاتی ہے تو اس کے بعد کھانا پینا، گفتگو کرنا، بات کرنا یہ سب حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس تکبیر کو نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کا ہم معنی کوئی اور لفظ، مثال کے طور پر اللہ کبیر یا اللہ اعظم وغیرہ کہے، لیکن اگر کہنا چاہے اس طرح اللہ اکبر کے بجائے، اگر اللہ کبیر یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ اعظم اللہ تعالیٰ عظیم تر ہے، بزرگی والا ہے، یہ کہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن خاص اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ میں، تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ نیت کرنے کے ساتھ ہی کہنا چاہیے اور حالت قیام میں یعنی سیدھے کھڑے ہوئے کہنا چاہیے، ورنہ نماز صحیح نہیں۔ مثلا امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر حالت قیام یا کم از کم ایسی حالت میں کہا جو بنسبت رکوع کے قیام سے قریب تر تھی تو نماز صحیح ہے، اور اگر جھکے ہوئے کہا یا لفظ اکبر کو رکوع میں جا کر ختم کیا تو نماز نہ ہوگی۔ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ تکبیر تحریمہ نیت کرنے کے ساتھ ہی کہنا چاہیے۔ نیت اور تکبیر تحریمہ میں کوئی فصل نہیں ہونا، کوئی گیپ نہیں ہونا، اور حالت قیام میں سیدھے کھڑے ہوئے کہنا چاہیے، سیدھا کھڑا ہوا رہنا، اللہ اکبر کہنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد میں ایسے وقت پہنچا جب امام رکوع میں ہو، تو رکوع میں جاتے ہوئے کوئی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ شروع کیا اور رکوع میں جانے کے بعد اکبر کہا، تو اس کی تکبیر تحریمہ درست نہیں۔ سیدھا کھڑے ہوئے رہنا، قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر بغیر آپ اللہ اکبر بولے بھی جا سکتے ہیں اس میں رکوع میں، رکوع
پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاں اس کے بعد چلے آ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے، یہ فرض ہے یہ نماز کے اندر، اور وہ سیدھی حالت میں بولنا ہے، سیدھی حالت میں بولنا ہے۔ اگر کوئی آدھے قیام میں ہے، آدھے رکوع میں ہے، مطلب ایسی حالت میں ہے کہ وہ قیام کی حالت کے زیادہ قریب ہے، یعنی پورا جھکا ہوا نہیں ہے، بس تھوڑا سا رکوع میں جاتے ہوئے بولا تو بھی ہو جاتی نماز، کیونکہ زیادہ کا اعتبار ہے اس میں، جو جس چیز کے قریب ہے، قیام کے قریب ہے، زیادہ تر حالت قیام کی ہے تو وہ قیام ہی کہلائے گا، اور رکوع کی حالت ہے زیادہ تر پورا رکوع میں نہیں ہے لیکن آدھے یا سے زیادہ رکوع میں ہے تو پھر وہ رکوع کی حالت کہلائے گی۔ بہتر یہ کہ سیدھی کھڑی ہوئی حالت میں، سیدھی کھڑی ہوئی حالت میں اللہ اکبر کہے۔ مقتدی کو امام کی تحریمہ کے ساتھ تحریمہ کہنا چاہیے، اس طرح کے امام کی اللہ اکبر کی راہ سے اپنی تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے الف کو ملائے۔ اگر کوئی مقتدی امام کے کہنے سے پہلے اکبر کا لفظ کہہ دے تو نماز نہ ہوگی، تابع امام کے ہے، امام کے بعد ادا کرنا ہے یہ ہر ایک چیز، امام سے پہلے اگر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ گونگے اور ان پڑھ پر فرض نہیں، یعنی ایک شخص گونگا ہے، بولنے کی قدرت نہیں ہے، تکبیر تحریمہ اس پر فرض نہیں ہے، صرف دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے گا۔ ایسے ہی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، بالکل کچھ بھی نہیں آتا اس کو، تو اس کے لیے بھی صرف دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا چاہیے۔ اور لوگوں کو جو ہے اس فقہی مسئلے کے ذریعے جو ہے لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اکثر لوگ امام صاحب ابھی رکوع میں رہتے ہیں جو ہے چلے جاتے ہیں، ابھی سجدے میں امام صاحب نہیں جاتے، ان سے پہلے جو ہے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، جی تو پورا امام صاحب جو ہے رکوع کرنے کے بعد رکوع کرنا چاہیے، امام پورا سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں جانا چاہیے مقتدی، یا تو امام کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں یا نہ جب امام سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ہاں اسی لیے بتا رہا نا، بعض ناواقف جب امام کو رکوع میں دیکھتے ہیں تو فوراً رکعت پانے کی کوشش میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جھک جاتے ہیں، جس سے تحریمہ حالت قیام میں ادا نہیں ہوتا۔ تکبیر تحریمہ حالت قیام میں ہونا ہے، سیدھے کھڑے ہوئے رہنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو فوراً اس رکعت کو پانے کی خاطر فوراً رکوع میں چلے آتے، تکبیر تحریمہ جس کے نتیجے میں قیام کی حالت میں ادا نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سیدھے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے، اس کے بعد رکوع میں جانا چاہیے۔ اب یہ رکعت کو پانے کی صورت میں پوری نماز ہی برباد کر لیتے ہیں، اور بجائے رکعت ملنے کے نماز ہی برباد ہو جاتی ہے۔ پر ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو پیش نظر رکھیں اور تکبیر تحریمہ کو حالت قیام میں ادا کر کے پھر رکوع میں جائیں۔ گونگے اور ان پڑھ کے لیے صرف دلی نیت کافی ہے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص گونگا ہے یا ان پڑھ جاہل ہے، جس کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا، تو وہ شخص صرف دل میں نیت کر لیا تو کافی ہے، تکبیر تحریمہ میں کہہ رہا ہوں نماز شروع ہو رہی ہے، اتنا بھی اس کے لیے کافی ہے، زبان سے ادا کرنا شرط نہیں ہے، چونکہ وہاں پر مجبوری ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا، ان پڑھ جاہل ہے، ادا نہیں کر سکتا الفاظ، تو دل کی نیت بھی کافی ہے۔ دوسرے رکن کی تشریح کہ نماز کا دوسرا رکن قیام ہے، کھڑے ہونا فرض ہے، یعنی قیام سے مراد کھڑا ہونا۔ نفل کے سوا تمام نمازوں میں قیام فرض ہے، نفل نماز میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ نفل نماز بھی اگر کھڑے ہو کر پڑھیں تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ قیام فرض ہے بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، اور نفل نماز میں قیام فرض نہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ ایک شخص نفل پڑھنا چاہتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پیروں میں درد نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی اس کو بیماری یا مرض لاحق نہیں ہے، اس کے باوجود بغیر عذر کے بھی اگر وہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ قیام بمقدار ایک آیت کے فرض ہے، ایک آیت پڑھنے کی مقدار میں بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور بقدر سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے واجب، اور اس سے زیادہ سنت و مستحب ہے۔ قیام فرض ہے تو کتنی دیر قیام ہونا چاہیے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیام فرض ہے ایک آیت پڑھنے کی اتنی دیر تک ٹھہرنا، اور واجب کتنی دیر تک سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت کے پڑھنے تک کھڑے ہونا واجب ہے، اور اس سے زیادہ قیام سنت اور مستحب ہے۔ کم سے کم اتنا کھڑے ہونا فرض ہے جس میں ایک آیت کی تلاوت کی جا سکے۔
قیام اس شخص پر فرض نہیں جو اس پر قادر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، یا انتہائی بوڑھا ہے، کھڑے ہونے کی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے اب، یا برہنہ آدمی جو ستر عورت سے عاجز ہو، یا ایسا شخص ہے جس کو ستر چھپانے کے لیے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے قیام بھی فرض نہیں ہے۔ ان سب کو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے ان سب کے لیے، یعنی بیمار ہے، کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، یا بوڑھا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، یا ایسا شخص ہے جس کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی قیام فرض نہیں ہے، ان کو نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ تیسرا جو رکن ہے قرات، قرات یعنی نماز میں قرآن شریف کی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ اور کوئی اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، یعنی اس قدر پڑھنے سے نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی، نہ یہ کہ اسی قدر پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت کا ملا کر پڑھنا واجب ہے۔ قرات فرض ہے کا مطلب کیا ہے؟ کم سے کم ایک آیت، بڑی آیت ہو تو ایک آیت، اور چھوٹی آیتیں ہوں تو 3 آیتیں پڑھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس عادت بنا لیے، بڑی آیت ہے تو ایک پڑھ رہے ہیں اور چھوٹی آیتیں ہیں تو 3 پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ رہے ہیں، رکوع میں چلے جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی طریقے کو اختیار کیا جائے، بلکہ اتنا اگر پڑھ لیں، اتنی مقدار میں اگر قرات ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ پڑھنا بہتر ہے۔ یہ خواہ آیت بڑی ہو یا چھوٹی، قرآن کی آیت کا پڑھنا نماز میں فرض ہے۔ اب بڑی آیت ہے تو ایک آیت کم سے کم پڑھنا ہے، اور چھوٹی آیتیں ہوں تو 3 پڑھنا ہے۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر فرد مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کا یاد کرنا واجب ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تنہا جب نماز پڑھیں گے تو ہر رکعت میں پڑھیں گے، اور اگر تابع امام کے ہوں گے تو کسی بھی رکعت میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اسی لیے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، ہر فرد مسلمان پر عاقل بالغ پر اس کو یاد کرنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو اور چند چھوٹی صورتوں کو حفظ کرنا، یاد کرنا ضروری ہے تاکہ نماز میں سہولت ہو۔ قرات اسی شخص پر فرض ہے جو اس پر قادر ہو، جو قرات کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ قرات فرض نماز کی صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے، خواہ پہلی ہوں یا پچھلی۔ لیکن پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ واجبات نماز میں بیان کیا جائے گا کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھول جائے، پہلی 2 رکعتوں میں نہ پڑھے فرض کی، تو اس کو آخر کی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، اس وقت سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی۔ تو فرض نمازوں میں صرف 2 رکعتوں میں، فرض نماز کی صرف 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، خواہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھیں یا بعد والی 2 رکعتوں میں پڑھیں، یہ قرات فرض ہے مطلق، اس میں صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے، جبکہ سنت میں 4 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ اور وتر، سنت، نفل نمازوں کی سب رکعتوں میں قرات فرض ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں یا دوسری 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں البتہ واجب ہے، اگر کوئی پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہ کرے، بعد میں یاد آئے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرے، یعنی پہلی 2 رکعتیں سری پڑھ لے۔ اگر کوئی پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ آہستہ پڑھے، رکوع میں چلے جائے، دوسری رکعت میں بھی آہستہ پڑھے پھر رکوع میں چلے جائے، تیسری رکعت میں یاد آئے تو سورہ فاتحہ زور سے پڑھے، ضم سورہ پڑھے، پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھے اور ضم سورہ پڑھ لے، امام اگر ہو یا مقتدی ہے تنہا پڑھ رہا ہے، اور پہلی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا، تیسری رکعت میں یاد آ گیا تو اب سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ بھی پڑھے اور سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا یہ واجب ہے، اور ترک واجب پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔
لیکن بعد میں اگر یاد آ جائے دوسری 2 رکعتوں میں تو پھر بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور ضم سورہ بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ کب ہے؟ یہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، تو ظاہر بات ہے جہری نماز ہے تو زور سے پڑھے گا، سری نماز ہے تو آہستہ پڑھے گا۔ ہو سکتا ہے ظہر کی نماز میں اگر کوئی امام بھول کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پر رکوع کر دے، دوسری رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دے، تیسری رکعت میں یاد آ جائے تو اب سری نماز ہے تو ظاہر بات ہے آہستہ ہی پڑھے گا، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ جہری نماز ہے زور سے پڑھے گا اور سجدہ سہو کرے گا۔ قرأت صحیح حروف کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، اگر کوئی باوجود قدرت ادا نہ کرے تو نماز نہ ہوگی۔ صحیح حروف کے ساتھ یعنی تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح ادا کرنا چاہیے، البتہ معذور مثلاً وہ شخص جس کی زبان میں لکنت ہو اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اگر کوئی تتلا ہے یا زبان میں اس کے قدرت نہیں ہے کہ وہ صحیح تلفظ کر سکے، صحیح طور پر ادا کر سکے، تو پھر وہ جس طرح بھی پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ مقتدی امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کرے بلکہ خاموش کھڑے رہے، کیونکہ امام کی قرأت عین مقتدیوں کی قرأت ہے۔ تابع امام کے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نہ اس کے ساتھ کوئی اور سورت کسی بھی رکعت میں۔ تابع امام کے ہیں تو بالکل مطلق قرأت نہیں کرنا ہے، تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو جب پڑھنا ہے۔ احناف کے پاس چوتھا رکن جو ہے نماز کا وہ رکوع ہے۔ رکوع یعنی ہر رکعت میں ایک دفعہ اس قدر جھکنا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور بیٹھ کر رکوع کرنے میں پیشانی گھٹنوں کے مقابل آ جائے۔ صرف جھکنا فرض ہے، کچھ دیر تک جھکے رہنا فرض نہیں۔ اگر کسی کی پیٹھ رکوع کی حد تک جھکی ہوئی ہو، جیسے کبڑا ہو، تو وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، یعنی اگر کوئی شخص قدرتی طور پر کبڑا ہو، پہلے سے ہی اس کی پیٹھ رکوع کی حد تک جھکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اب رکوع کی کیا صورت ہوگی؟ تو سر سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ اور پانچواں رکن نماز کا سجدہ ہے، یعنی اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا فرض ہے، اس طرح کہ پیشانی، گھٹنا، پاؤں کی کوئی انگلی زمین پر لگی رہے۔ اگر دونوں پاؤں بالکل اٹھے رہیں تو سجدہ ادا نہ ہوگا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے، اسی صورت میں سجدہ مکمل ہوگا ورنہ نہیں۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر لگنی چاہیے کہ بلا عذر صرف پیشانی پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ سجدہ نام ہے 7 اعضاء کو زمین پر ٹکا دینے کا۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں ہیں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی۔ اب پیشانی کے ساتھ ناک کا بھی زمین پر ٹکنا، زمین کو لگنا شرط ہے۔ بلا عذر اگر کوئی صرف پیشانی پر اکتفا کرے، یعنی صرف پیشانی سے سجدہ کرے، تو یہ مکروہ ہے۔ یعنی جسم کی یہ جو ابھی آپ جو بیان فرمائے ہیں مفتی صاحب، اتنے چیزوں کا زمین پر یعنی لگانا فرض ہے، یہ چیز واجب یا برحق فرض میں داخل ہے۔ اگر بحالت مجبوری کسی کو گھٹنے میں جو ہے پھنسی ہو گئی، پھوڑا ہو گیا، دمل آ گیا ہے یا اس میں تکلیف ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی اس کو اب گھٹنا زمین کو لگانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھنسی ہے، پھوڑا ہے۔ اگر وہ زمین سے لگاتا ہے نماز کی حالت میں گھٹنے کو، تو اس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، یا پھنسی پھوٹنے کا اندیشہ ہو، یا پھوڑا پھٹ کر جو ہے اس میں سے پیپ نکلنے کا اندیشہ ہو، یا خون نکلنے کا خطرہ ہو، جی، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ شخص کو اجازت ہے کہ یہ تمام جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں بغیر عذر کے رہتے ہیں۔ عذر آ گیا تو خود بخود سب چیزیں چلے آتی۔ مثال کے طور پر ایک کو عذر ہے، سجدہ ہی نہیں کر سکتا، تو اب کیا کریں گے؟ یہ سب چیزیں نہیں رہیں گی اس کے لیے۔ بلا عذر شرعی اگر ایسا کوئی کر رہا ہے جب نماز نہیں ہوں گی، کوئی گھٹنے ٹیکنے پر قادر نہیں ہے، کوئی دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے پر قادر نہیں ہے، یا پیشانی زخمی ہے نہیں ٹکا سکتا، تو قریب تک جا کے اس کو سجدہ کرنا چاہیے، بس پیشانی ٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا عذر اگر کوئی ایسا کرے تو مکروہ ہے، اگر کوئی عذر شرعی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پیشانی کا زمین پر رکھنا کسی عذر مثلا زخم، پھنسی وغیرہ کی وجہ سے دشوار ہو، مشکل ہو، تو اس کے بجائے صرف ناک رکھنا کافی ہے، لیکن بلا عذر صرف ناک پر اکتفا کرنے سے سجدہ نہ ہوگا۔
کوئی عذر نہیں ہے، زمین پر پیشانی ٹکا سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن صرف ناک پر سجدہ کر رہا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر پیشانی اور ناک دونوں میں سے ایک کو بھی زمین پر نہ رکھ سکے تو ایسا شخص سر کے اشارے سے سجدہ کرے۔ مجبوری ہے، پیشانی بھی زمین پر نہیں ٹکا سکتا، ناک بھی، تو صرف سر کے اشارے سے سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ ایسی چیز پر کرنا چاہیے جو سخت ہو اور جمی رہے اور جس پر پیشانی ٹھہر سکے، ورنہ سجدہ نہ ہوگا۔ مثلا گھاس پر کوئی سجدہ کرنا یا روئی وغیرہ پر سجدہ کر رہا ہے اور پیشانی اس پر نہ ٹھہرے تو سجدہ نہ ہوگا۔ جس جگہ سجدہ کیا جا رہا ہے اس جگہ کا سخت ہونا اور ایسا ہونا ضروری ہے جس پر پیشانی ٹک سکے، ٹھہر سکے۔ روئی ہیں، روئی پر سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی اندر چلے جا رہی روئی کے، سخت چیز لگنا، سخت چیز لگنا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر سجدے کی جگہ قدموں کی جگہ سے اونچی ہو تو ایک بالش تک مضائقہ نہیں۔ سجدہ کرنے کی جگہ قدموں کی جگہ سے، یعنی مسطح نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے دونوں، بلکہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی ایک بالش تک سجدے کی جگہ، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونا۔ اگر اس سے زیادہ اونچی ہو اور کوئی عذر بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر سجدہ کرنا اس جگہ پر جائز نہیں۔ اگر امامہ وغیرہ کی پیچ پیشانی پر اس حد تک آ جائے کہ پیشانی زمین پر پہنچتی اور ٹھہرتی ہو تو سجدہ درست ہے، ورنہ درست نہیں۔ شملہ باندھے، پوری پیشانی چھپ گئی سجدے سے، شملے سے، امامے سے، تو پھر سجدہ درست نہیں ہے۔ اگر سجدے اولیٰ کے بعد بیٹھنے یا بیٹھنے کے قریب ہونے سے پہلے کوئی دوسرا سجدہ کر لے تو دوسرا سجدہ صحیح نہ ہوگا۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں یا بیٹھنے کے قریب ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں تو پھر دوسرا سجدہ درست نہیں ہے۔ دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنا چاہیے یا کم سے کم بیٹھنے کے قریب ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جیسے ابھی پہلے سجدے سے اٹھتے ہی نہیں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، مکمل اٹھتے ہی نہیں، اس سے پہلے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا سجدہ درست نہیں ہوتا۔ اسی لیے پوری طرح اچھی طرح اٹھ کر بیٹھنا چاہیے، پھر سجدے میں جانا چاہیے۔ کم سے کم بیٹھنا چاہیے کہ اس میں سبحان اللہ کہہ سکتا۔ جی، اتنی دیر جو ہے بیٹھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن بعض ائمہ کے پاس واجب ہے بول کے سنا۔ جی، تعدیل ارکان یعنی ہر ایک رکن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا امام شافعی کے پاس فرض ہے اور احناف کے پاس واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری رکن کی تشریح ہے قاعدہ اخیرہ، اسے یہ چھٹا رکن ہے۔ اس کے بعد ساتواں رکن ہے نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا۔ چھٹے رکن کی تشریح یہ ہے قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے جس میں التحیات ختم تک پڑھ سکیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکیں۔ اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے، اس سے زیادہ بیٹھنا فرض نہیں، واجب ہے۔ اگر کوئی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے تو بحیثیت فرض اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے تک بیٹھنا فرض ہے، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنے تک بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اور درود ابراہیم بھی ہے اس کے ساتھ، تشہد کے بعد درود ابراہیم، اس کے بعد دعائے معصورہ۔ تو صرف اتنی دیر قاعدہ اخیرہ فرض ہے جس میں تشہد پڑھا جا سکے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکیں، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ ساتواں رکن نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا۔ نماز کے کل ارکان پورے ہو جانے کے بعد نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا فرض ہے، یعنی ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، جیسے السلام علیکم کہنا یا قبلے کی طرف سے رخ پھیر لینا یا بات کرنا وغیرہ، اس سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ قبلے سے پھر جانے یا بات کرنے سے فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن لفظ السلام، خاص طور پر لفظ السلام کہہ کر نماز ختم کرنا واجب ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی اس کے بغیر بھی اگر سلام پھیرے بغیر بھی اگر نماز کو ختم کر دے تو بحیثیت فرض تشہد پڑھتے ہی اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن لفظ سلام کہنا
واجب ہے، السلام علیکم کہنا واجب ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، خالی لفظ السلام بتا رہے ہیں، یہاں پر لفظ السلام کہنا بھی یہ کافی ہے، لیکن پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ مسنون ہے۔ یہاں تک یہ نماز کے ارکان کا بیان تھا کہ نماز کے لیے اندرونی جو شرائط ہیں نماز کے، یعنی سب سے پہلی شرط تکبیر تحریمہ، پھر دوسری شرط قیام، تیسری شرط قرات، چوتھی شرط رکوع، پانچویں شرط سجدہ، اور چھٹی شرط قید اخیرہ، ساتویں شرط نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا ہے۔ یہ ارکان کا بیان تھا۔ نماز کے ارکان جملہ 7 ہیں اور نماز کے شرائط 6 ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے لازم اور ضروری ہیں، اور یہ نماز کے اندر کے ارکان ہیں، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز کا اعادہ واجب ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نماز کا لوٹانا اس پر واجب ہے جی۔ اور اگر واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا جائے تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائیں گی، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، کے ساتھ نماز اس کی ہو جائے گی جی۔ ارکان نماز کا بیان یہاں ختم ہوا، لیکن اس سلسلے میں یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ غیر مقرر ارکان میں ترتیب، تمام ارکان کا حالت بیداری میں ادا کرنا، یہ 2 امور بھی فرض ہیں، یعنی جو ارکان ہر رکعت میں مقرر نہیں ہیں، جیسے قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، ان میں ترتیب کا لحاظ کرنا فرض ہے، پہلے قیام، پھر قرات، پھر رکوع۔ چنانچہ قیام کو قرات سے، قرات کو رکوع سے، رکوع کو سجدے سے پہلے ادا کرنا فرض ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ ترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، اس میں پہلے قیام ہے، پھر قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ اگر کوئی قیام سے پہلے قرات شروع کر دے، یا قرات سے پہلے رکوع کر لے، یا رکوع سے پہلے سجدہ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک کل ارکان کو حالت بیداری میں ادا کرنا چاہیے۔ ایک ایک رکن، نماز کے جو 7 ارکان ہیں ان ارکان میں سے ہر ایک رکن کو بیداری کی حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی رکن سجدہ یا رکوع حالت غنودگی یا نیند میں ادا کرے تو اس کا اعادہ اور آخر میں سجدہ سہو لازم ہے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر پوری رکعت حالت غنودگی یا نیند میں ادا کرے تو نماز ہی نہ ہوگی۔ البتہ حالت بیداری میں کسی رکن کو شروع کر کے درمیان میں سو جائے، جس وقت نماز شروع کیا بیدار تھا، ہوشیار تھا، لیکن درمیان میں اگر نیند لگ جائے یا اونگ آ جائے تو رکن کا اعادہ لازم نہ ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن سجدہ سہو اب نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے واجبات جملہ 12 بتائے جا رہے ہیں کہ ان چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز چھوٹ جائے اس وقت سجدہ سہو لازم ہے۔ یہ جو ارکان بتائے جا رہے ہیں، 2 چیزیں یہاں پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ تمام ارکان کا حالت بیداری میں ادا کرنا، اور جو ارکان مقرر نہیں ہیں ان میں ترتیب کا لحاظ رکھنا، جیسے قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، مقرر ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ تو جو غیر مقرر یعنی جن ارکان کی تکرار نہیں ہے، جیسے قیام ہے، ایک رکعت میں 2 قیام نہیں ہوتے، ایک ہی قیام ہوتا، ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوتا، لیکن سجدے 2 ہوتے ہیں ہر رکعت میں۔ تو غیر مقرر ارکان میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام کے بعد قرات کے بعد رکوع کے بعد سجدہ۔ اگر کوئی قیام سے پہلے قرات کر لے، یا قرات سے پہلے رکوع کر لے، یا سجدے سے پہلے یا رکوع سے پہلے سجدہ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک کل ارکان کو بیداری کی حالت میں ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر کوئی حالت نماز میں درمیان میں سو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ شروع میں بیدار تھا، سونے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ بالکل سو گیا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کو خبر بھی نہ ہو، ایسا سونا مراد نہیں ہے۔ بہرحال یہ ارکان نماز کا بیان تھا،
اب اس کے بعد نماز کے واجبات اور نماز کے مستحبات کا بیان انشاءاللہ تیسری نشست میں چوتھی نشست میں ہوگا۔ نماز کے واجبات ہیں، واجبات نماز اور نماز کی سنتیں اور نماز کے مستحبات، پھر نماز کی رکعتیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ چوتھی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی عزت اور آبرو کا تحفظ فرمائے اور دشمنان اسلام کو ان کے عزائم میں ناکام بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔